محترم حضرات، آج کی اس نشست میں ہم لوگ بہت ہی اہم عنوانات پر حضرات علماء کرام کے محاضرات اور خطبات سے استفادہ کریں گے۔ فی الوقت ایک اہم عنوان ہے بچوں کی تادیب اور ان کو سزا دینے سے متعلق شرعی اور قانونی ہدایات۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاذ محترم بہت زیادہ غصے میں ہوں اور وہ بچوں پر ڈنڈا برسا دیں، اور بچہ یا اس کے والدین پولیس اسٹیشن چلے جائے تو استاذ پر قانون کا ڈنڈا برسنے لگتا ہے۔ اب ایسے موقع پر ہمارے لیے کیا ہدایات ہے ایسی نوبت نہ آئے، اس سلسلے میں قاضی شریعت دارالقضاء سیکریٹری وفاق المدارس والمکاتب حضرت مولانا مفتی حسین محفوظ نعمانی صاحب ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ تمام ہی مقررین سے اور محاضرہ پیش کرنے والوں حضرات سے درخواست کرتا ہوں طے شدہ وقتوں کی رعایت فرمائیں۔ اسی طرح حضرت کے محاضرے کی تلخیص تقسیم کی جا رہی ہے، آپ زیادہ لے کر آپس میں ہی تقسیم کر لیں، اس سے جلدی ہو جائے گا۔ بچے دو چار کاپی دے دیں، ایک دوسرے کے ذریعے آگے بڑھا دیں گے اور جلد تقسیم ہو جائے۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، یہ درمیان میں جو خلا ہے نا اس کو پر کریں تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو جگہ ملے۔ آگے بڑھیں نا تھوڑا سا۔ حافظ بلال صاحب آگے آ جاؤ نا، یہ دیکھو یہ یہاں پہ یہ جو پیسیج ہے اس میں آؤ نا، یہ جو خالی جگہ آنے جانے کے لیے اس کو پر کر لینا۔ ادھر والے بھی بولیں گے بعد میں اس لیے درمیان میں ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن آجا بھائی پیچھے سے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آپ تک تلخیص پہنچے گی، جس تک پہنچ جائے ٹھیک ہے، باقی لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ یہ ایک بہت بنیادی اور اہم مسئلہ ہے، اور اس معاملے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ شکایات آتی ہیں، اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے۔ دینی مدارس میں سزا کی ضرورت، اس کی حد اور اس کا متبادل۔ ہمارے تعلیمی نظام میں علم و ادب سکھانے کے بارے میں یہ ایک غلط تصور آ گیا ہے کہ ہڈی چمڑا والدین کا باقی استاذ کا۔ تو اس کی وجہ سے جو تصور پیدا ہوتا ہے اور جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مار پیٹ تعلیم و تربیت کا لازمی حصہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور زمینی سطح پر تو موجود ہے، مگر اسلام کی طرف اس کی لازمی نسبت درست نہیں ہے۔ زمینی سطح پر یہ تصور ہے، لیکن اسلام کی طرف اس کی نسبت لازمی نہیں ہے۔ لازمی طور پر جو نسبت کر دیتے ہیں کہ اسلام کا یہ حصہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تادیب کا اصل مفہوم کیا ہے؟ بعض احادیث میں تادیب کا لفظ آیا ہے، اس کا سہارا لے کر بعض لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحم اللہ عمران اعلق صوتہ وادب اہلہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو کوڑا گھر میں لٹکا کے رکھے، یعنی درہ شریف، آپ لوگوں کے الفاظ میں بعض اساتذہ اس کو کہتے ہیں تنبیہ الغافلین، تو اس کو لٹکا کے رکھیں اپنے گھر والوں کی تادیب کے لیے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں لیں اور بچوں کی ہڈی پسلی ایک کر دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کی غلط روش اور ناجائز حرکتوں پر انہیں سزا مل سکتی ہے، تاکہ بچے بے حجاب نہ ہو جائیں اور ضرورت سے زیادہ آزادی کے خوگر نہ بن جائیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص کا اپنے بچے کو ادب سکھانا 1 سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اب یہ بعض احادیث ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، درجہ کیا ہے اس سے ابھی بحث نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان سے مطلب کیا نکالا گیا۔ اب بعض حضرات وہ ہیں جو تادیب کا مطلب صرف مار دھاڑ لیتے ہیں،
کیا تعدیب سکھانے کا مطلب صرف مار دھاڑ ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. تعدیب سے مراد تربیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا. اب اگر آپ تعدیب کا مطلب مار دھاڑ لیں گے تو اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے کہ ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے میری بہترین تربیت فرمائی. حدیث میں لفظ تعدیب آیا ہے جس کا مطلب مارنا بیان کرنا کسی صورت درست نہیں ہو سکتا، بلکہ تعدیب کے صحیح معنی تربیت کرنے کے ہیں. ہاں البتہ ناگزیر حالات ہوں تو اس میں مارنے کی اجازت ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا بچوں کو سزا دی جا سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر 10 سال سے زیادہ کا ہو تو بقدر ضرورت مارا جا سکتا ہے. اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10 کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارا جا سکتا ہے. البتہ آپ معلم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت بیان کی تھی کہ آپ معلم بنا کے بھیجے گئے. معلمین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیرت نگاروں نے یہ نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بطور تعدیب کسی بچے کو مارا نہیں، نقل نہیں کیا گیا. پورے تاریخ کے ذخیرے میں یہ نقل نہیں کیا گیا. محمد ابن سحنون مالکی ہیں، بہت مشہور عالم ہیں. ان کے والد بھی بہت مشہور ہیں، بلکہ وہ تو فقہ مالکی میں ایک اونچا مقام بھی رکھتے ہیں. ان کی کتاب ہے علامہ سحنون کی، انہوں نے لکھا ہے آداب المعلمین، 56 صفحے کی کتاب ہے. کتابچہ کہہ لیجئے اس کو آپ. لیکن ان 56 صفحے میں آپ سمجھ سکتے ہیں موضوع کی اہمیت کیا ہے. ان 56 صفحے کے اندر انہوں نے اپنی کتاب کا تقریباً جو ہے وہ ایک چھٹا حصہ 8 صفحات ہیں، وہ 8 صفحات انہوں نے صرف مارنے پیٹنے کی مذمت میں لکھے. پوری کتاب آداب المعلمین ہے، اس کا ایک چھٹا حصہ اسی پر ہے کہ ماریے مت. خیال کیجئے یہ جو بے دردی سے مارا جاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے توجہ دلائی ہے. اور انہوں نے اپنی کتاب میں ایک روایت بھی بیان کی کہ بچے کو 3 سے زیادہ اگر کسی نے مارا ہو، کسی استاذ نے، تو قیامت کے روز اس کو قصاص کی سزا ملے گی. سمجھ لیجئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر استاذ نے مار پیٹ میں بچے کی آنکھ ضائع کر دی یا اس کا ہاتھ توڑ دیا تو اس کی دیت لازم ہوگی. موت کی صورت میں دیت ادا کرنی ہوگی، اور اگر معمولی چھڑی جو ہوتی ہے معلمین کی اس سے ہٹ کر کسی لاٹھی یا تختی وغیرہ سے مارا اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی تو قصاص لازم ہو جائے گا. یہ بہت اہمیت کی بات ہے، سمجھنا چاہیے. مار پیٹ کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں. مثبت اثرات میں کہا جا سکتا ہے نظم و ضبط قائم کرنا، اطاعت اور ادب کی عادت ڈالنا، اخلاق کی اصلاح کرنا. منفی اسباب میں ہو سکتا ہے استاذ کی جانب سے غصے اور انتقام کا رویہ اختیار کرنا، انکار اور مزاحمت کی عادت کا پیدا کرنا، اس کی کیفیت، اور اسی طریقے سے بچے کے دل میں خوف بٹھانا. ایک بات تو طے ہے کہ جسمانی سزا کے نقصانات بہت ہیں. بظاہر آپ کو لگتا ہو کہ اس کا فائدہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جسمانی سزا کے نقصانات بہت سارے ہیں. مار پیٹ سے بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا، اس کی جسمانی نشو و نما متاثر ہوگی، جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں. مار پیٹ سے بچہ نفسیاتی طور پر پریشر اور خوف میں رہتا ہے. ابھی 2 مہینہ پہلے ایک بچے کا معاملہ لایا گیا تھا جس میں کالج میں اسکول میں پڑھ رہا ہے. یہ اتنی بات میں واضح کر دوں تاکہ کہ کوئی غلط معنی نہ لیا جائے. اور اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ وہ جب لائے گئے تو کوئی غذا جسم میں سرایت کرنے کے بعد رک نہیں رہی ہے، سب الٹی ہو جاتی ہے اور فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. ساری چیزیں کر کے دیکھ لی گئیں. آخر میں ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے جو ہے وہ یہ کیا کہ ان کو کہا کہ اس کو ہمارے یہاں ایڈمٹ کر دیجئے. اس سے بہت پوچھتے رہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا.
آخر میں اس کو دوائیں دے کر نیم غنودگی کی کیفیت میں جب لے جایا گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے پوچھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے استاذ نے بے طرح مارا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم اس کی شکایت گھر میں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کروا دیں گے. اس کی وجہ سے دماغ میں موجود ایک مخصوص قسم کا محلول خشک ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نفسیاتی طور پر اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی. اس لیے یہ خیال کریں، مار پیٹ سے بچہ نفسیاتی طور پر پریشر اور خوف میں رہتا ہے. پھر کسی بھی پریشر اور دباؤ کو قبول کرنا اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. اسی طرح تعلیم حاصل کرنے والے بچے اپنے گھر میں بھی متشدد ہو جاتے ہیں. وہی حال ہوتا ہے وجدنا آبانا کذالک یفعلون. تو جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ دوسروں کو تحفے میں دیتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں بھائیوں کو مار کے تسکین حاصل کرتے ہیں. مار پٹائی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے. استاذ کے پاس پہنچیں گے، اس کو معلوم ہے کہ ابھی اگر میں سچ بول جاؤں استاذ ماریں گے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ بول جاتے ہیں اور اپنے لیے کوئی عذر تلاش کرتے ہیں. یہ عادت آہستہ آہستہ پختہ ہوتی ہے اور پھر بڑے پن میں بھی جاتی نہیں. بچوں کی خود اعتمادی اور عزت نفس کا جنازہ نکل جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال فارغ تو بہت ہوں گے مگر آپ کو قائد اور مدبر بہت کم ملیں گے. قائدانہ صفت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. مار پیٹ سے بچے میں پڑھائی کی رغبت ختم ہو جاتی. آپ دیکھیے اس وقت دنیا جس رخ پر جا رہی ہے، بچوں کو اسکول لانے کے لیے کیسے رجحانے کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کے لیے ان کی طبیعت کو مائل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس کے بالمقابل اگر ہمارے یہاں بچے آ رہے ہیں تو ہم کو کم سے کم اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے نفرت کا باعث نہ بنیں. مسلسل مار کھانے سے شرم و حیا اور وقار بھی داؤ پر لگ جاتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ایک ماحول بننے لگتا ہے کلاس میں، ہر مرتبہ سزا کھا کھا کے وہ کلاس کے منفی بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیچے سے ایک نمبر آنے لگتے ہیں. یہ تعبیر ہمارے مدرسے کے اساتذہ سمجھتے ہیں. مار کٹائی سے تربیت پانے والے جب مستقبل میں استاذ بنتے ہیں تو اپنی نفسیاتی محرومی کا بدلہ اپنے شاگردوں سے لیتے ہیں. مار پیٹ کرنے والے اساتذہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. یہ منفی اثرات ہیں مار پیٹ کے. قیامت میں حساب دینا مشکل ہوگا. استاذی کے ذوق میں جو متشدد اساتذہ مار کٹائی کو اپنا حق سمجھتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زر خرید غلاموں کو بھی مارنے سے منع فرمایا. ابو مسعود انصاری مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا اللہ کو جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے اس سے زیادہ تمہارے اوپر ہے. خیال ہونا چاہیے اس کا. فقہائے احناف نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اساتذہ کو شرعاً یہ حق حاصل ہے کہ وہ طالب علم کی غلطی پر مناسب تنبیہ کرے یا تھوڑی پٹائی کرے کیونکہ ولی کی طرف سے دلالتاً اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اب حالات کافی بدل چکے ہیں. ولی کی طرف سے مار پیٹ کو ناپسند کیا جاتا ہے. اس سے انکار نہیں کہ مارنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مگر سزا دیتے ہوئے خیال رکھیے گا کہ آپ سزا دے رہے ہیں، کوئی حد جاری نہیں کر رہے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ سے زیادہ صرف اللہ کی احکام میں جاری کی ہوئی حد میں مارنا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہ حد میں چلا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ جو ہم لوگ بغل میں سر دے کے مارنا شروع کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے اور یہ خیال رکھنا چاہیے سزا کب دی جائے یہ بھی متعین کرنا چاہیے. ہر وقت سزا کا ماحول نہ ہو. سزا اس وقت دی جائے جب کوئی متبادل نہ بچا ہو. 3 سے زیادہ ضرب نہ لگائیں. بہتر یہ ہے کہ کہیں علیحدہ جگہ میں مارنے کی سزا دی جائے، دیگر ساتھیوں کے سامنے نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ حساس مقامات پر جیسے سر اور الحمدللہ باران رحمت کا رہ رہ کر نزول ہو رہا ہے. باہر بھی بہت سارے احباب ہیں. آپ حضرات تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کر لیں اور درمیان میں جہاں پٹرا رکھا ہوا ہے تو 1-2 افراد اٹھا کر پٹرا کنارے رکھ دیں.
उससे इंशाल्लाह गुंजाइश पैदा हो जाएगी और बाहर के अहबाब अंदर आ सकेंगे। जितनी गुंजाइश है उतना रख लें, बाकी अपनी जगह तशरीफ रखें। सुकून के साथ मुफ्ती साहब का मुहाजरा सुनते रहें। सज़ा के मौजू पर मुहाजरा हो रहा है, इस फिक्र के साथ समाअत करें कि तवज्जो के साथ ना सुना जाए तो यहीं पर कोई सज़ा। तो ये तय करें कि सज़ा कहीं अलहदा दें। याद रखिए, सज़ा जब आप दे रहे हैं तो अलहदा देने की वजह यह है कि आप उस बच्चे की इस्लाह के लिए सज़ा दे रहे हैं। बात ज़हन में रखिएगा। आगे इस्लाह के मौजू पर मैं एक दूसरी बात भी कहूँगा, तादीब के मौजू पर, लेकिन अभी आप उस बच्चे की इस्लाह कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, वो उसका मकसूद ही अलग है, वो हद है, ये तादीब है। तादीब में जितना ज़्यादा राजदारी हो उतना बेहतर है, ताकि सुधरने का मौका मिल सके। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मन नसह अखाहु सिर्रन फ़क़द नसहहु व मन नसह अखाहु अलनन फ़क़द फ़ज़हहु। जो किसी को खामोशी से और राजदारी से नसीहत करे उसने नसीहत की, जिसने खुल्लम खुल्ला टोका और अलल ऐलान कहा उसने नसीहत नहीं की, उसने रुसवा किया, फजीयत की उसने। तो अलहदा जो है वो करें। इसमें यह भी ख्याल रहे कि हसास मकामात जैसे सर और चेहरे वगैरह पर मारने से एहतियात किया जाए। ख्याल करें कि हाथ पैर न टूटें, जिल्द न फटे। मारने की सज़ा को मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। मारने के दौरान अगर तालिब इल्म डर जाए, होता है नहीं होता है, हाथ छोड़ा के भाग जाता है, उसके बाद क्या होता है? सही बोले आप, बिल्कुल सही। उसके बाद या तो उस्ताद खुद उठ के खड़ा हो जाएगा या 2-3 मुआविनीन लेके आ जाते हैं। अगर वो हाथ छोड़ा के भाग जाए, फुक़हा ने लिखा है तो छोड़ दे। डर और खौफ पैदा हो गया है, जो पैदा करना, इस्लाह करना मकसूद था, इतने पर बस रुक जाए। अगर तालिब इल्म डर जाए या रोने लग जाए या दूर हट जाए तो रुक जाइए, क्योंकि मकसूद तादीब है, इंतकाम नहीं। गुस्से की हालत में ना मारा जाए। हम लोगों को भी मना किया गया, ला यग़ज़िल क़ाज़ी व हुव ग़ज़बान। गुस्से में फैसला नहीं करना है, गुस्से में 2-4 आगे पीछे हो जाएगा। सलाम हो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या सिखाया। आजकल ये जो इतने मसाइल खड़े हो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह आप जानते हैं क्या है? एक अंग्रेज जो है वो प्रोफेसर ने लिखा और बहुत शानदार बात लिखी उसने। वो नफ्सियात का बहुत बड़ा माहिर है। उसने कहा दुनिया में जो फसाद इस वक्त बढ़ गया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास अपना रद्द अमल करने का जरिया हाथ में मौजूद है। जैसे ही किसी ने कुछ लिखा, कुछ कहा या कोई और बात हुई, आप फोन से फौरन उसको जवाब दे देते हैं। पहले यह तरीका होता था कि पैगाम पहुंचाने तक आपका गुस्सा सर्द हो चुका होता था और जो रद्द अमल होता था वो एक सोचा समझा रद्द अमल होता था। उसका कहना यह है कि इंसानी दिमाग में बाज़ खलियात गुस्सा होने की सूरत में एक ऐसा मखसूस महलूल निकालते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक के इंसान सोचने की कैफियत में नहीं होता। सलाम हो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने ये फरमाया कि गुस्सा आए, खड़े हुए हो तो बैठ जाओ। यानी उस कैफियत को डिले किया गया, रोका गया है। गुस्से में आपका रद्द अमल फितरी नहीं गैर फितरी होता है, ये याद रखेगा। तालिब इल्म से ये तवक्को हरगिज न रखी जाए कि वह तमाम बुराइयों से यकलख्त पाक हो जाएगा। धीरे धीरे ये सिलसिला हो सकता है। जिस्मानी सज़ा का मुतबादिल तलाश करना चाहिए, लेकिन जिस्मानी सज़ा का मुतबादिल माली जुर्माना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फ़ुक़हा अक्सर व बेशतर, बल्कि मज़हब अरबा जो है, मज़ाहिब अरबा, वो इसी पर हैं कि माली जुर्माना नहीं लिया जा सकता। फ़ुक़हा ये कहते हैं कि माली ताज़ीर वली अम्र के लिए है, माली ताज़ीर वली अम्र के लिए, हर एक के लिए नहीं है। बेहतर ये होगा कि अगर आप महसूस कर रहे हैं सारे इब्तिदाई मराइल हल करने के बाद अब आपको लग रहा है कि बच्चा बदल नहीं रहा है, तो ये बेहतर होगा कि बच्चे के जिम्मेदारान से शिकायत की जाए और उनसे इजाफी तवज्जो की दरख्वास्त की जाए। दूसरे मरहले में अगर बच्चा समझाने से न माने तो जिम्मेदारान के ताउन से बच्चे को उसके दिलचस्प मशागिल से कुछ दिनों के लिए अलग कर दीजिए। इसके नतीजे में एक भरपूर असर पड़ेगा
اور آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ تادیبی کارروائی کے بعد اگر بچہ غلطی کرنا چھوڑ دے تو ذمہ داران کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ، چاہے ایک بہت چھوٹا ہی انعام کیوں نہ ہو، اسے ضرور دلائیں تاکہ اس کے تعمیری پہلو کو تقویت حاصل ہو۔ یاد رکھیے کہ آج طلباء میں خوف کے بجائے امید، حوصلہ اور شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے سزا کے بجائے ایجابی اسلوب اختیار کریں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شاندار انداز میں سمجھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے تہجد کی ترغیب دینی چاہی تو فرمایا، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بس تہجد کا اہتمام کر لیا کریں تو کیا کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا انداز دیکھیے، آپ نے براہ راست کہنے کے بجائے ایجابی انداز اختیار کیا اور ان کی تعریف کر کے پھر اس چیز کی طرف توجہ دلائی۔ آج کے دور میں تادیب کے مفہوم کی بھی نئی تعبیر کی ضرورت ہے۔ اب اس کے حوالے سے صرف مار پیٹ، گالی گلوچ، تشدد اور سختی سے پیش آنے کی ممانعت ہی نہیں، بلکہ ایسے تمام رویوں کی مذمت ضروری ہوگی جس سے بچوں کے اوپر کسی قسم کا نفسیاتی دباؤ پڑتا ہو۔ ایسا کوئی بھی سلوک جو بچے کی عزت نفس کو مجروح کرے، ان میں سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کرے، مار پیٹ سے یہ زیادہ نقصان دہ۔ تادیب کا اصل مطلب ادب سکھانا ہے، سزا دینا نہیں ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ضروری ہے کہ استاذ جو کہ بچے کا مربی ہے وہ خود با ادب ہو۔ اس لیے کہ عربی زبان کا مقولہ ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چھلکتی ہے۔ گرہ میں باندھ لیجئے کہ تعلیم و تربیت کا تعلق مار دھاڑ اور گالی گلوچ سے نہیں ہے، بلکہ خود اپنی ذات کی اصلاح و تربیت سے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بکریاں چروائی گئیں۔ یہاں ہمارے خانوادے سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا افتخار سالک صاحب دامت برکاتہم بھی موجود ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے بھی بکری چرائی، ہم لوگوں سے بھی چروائی۔ یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھائیوں نے بھی بکری چرائی ہے۔ بکری چرانا ہماری ضرورت نہیں تھی، بکری چروائی گئی۔ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکری نہ چرائی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اس لیے چروائی جاتی ہے کہ بکری کی یہ صورتحال ہوتی تو ہے سنگل پسلی کی، کسی بھی کھیت میں گھس جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متشابہات میں تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو چراگاہ بادشاہی چراگاہ سے قریب چرائے گا، قریب ہے کہ اس میں جا پڑے گا۔ ہوتا یہی ہے، بکری ادھر ادھر ذرا آپ غفلت کریں گے منہ مارے گی، اس کے نتیجے میں آپ اس کو اگر ماریں گے تو وہ لنگڑی ہو جائے گی، ماریں گے تو مر جائے گی، زور سے ماریں گے۔ اتنا تحمل سکھایا جاتا ہے کہ غلطی سامنے والا ضرور کرے گا، آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو لے کر چلنا ہے۔ یہ ہماری اپنی اصلاح کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت سے ایک مرتبہ ہم نے ایک خادم کے بارے میں پوچھا جو بہت سخت مزاج تھا۔ اس سے پوچھا، حضرت کیا حال رہا آپ کے ساتھ حج میں تھا؟ کہنے لگے ہم لوگوں کے لیے رفع مراتب کا سبب تھا، جھیل جھیل کے، یعنی رفع مراتب کا سبب تھا۔ یہ خود اپنی ذات کی اصلاح اور تربیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بنا ہوا انسان ہی دوسروں کو بنائے گا، بنا ہوا انسان دوسروں کو بنائے گا، اور بگڑا ہوا انسان دوسروں کے بگاڑ اور فساد کا ذریعہ بنے گا۔ فارسی کا مقولہ ہے، خفتہ را خفتہ کہہ کند بیدار، جو سویا ہوا ہے وہ دوسرے کو کیا جگائے گا؟ پیرے کے خود گمشتہ چرا رہبری کند، جو پیر خود گمراہ ہو وہ دوسروں کی کیا رہبری کرے گا؟ اس لیے اس کا اصل تعلق خود ہماری اور آپ کی ذات سے ہے، معلم کی ذات سے، اس کی اصلاح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اس معاملے میں سزا کے بارے میں یہ کہتا ہوں، ضرورت یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیجئے۔ اپنی اولاد اور شاگردوں میں آپ واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ اپنی اولاد، ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں اس کا اثر اپنے سواری کے جانور میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ساری چیز صرف سامنے والے پہ مت ڈھکیل دیجئے، خود اپنے اوپر بھی لیجئے اور قبول کیجئے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ تہجد میں اپنے بچوں اور شاگردوں کے لیے نام بنام دعا کا بھی اہتمام کیجئے۔ حضرت اقدس مولانا قاری رحیم بخش صاحب، آگے وہ ایک جملہ کاتب کی غلطی سے لکھ گیا، اس کو آپ ٹھیک کر لیں۔
حضرت اقدس مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، بہت بڑے استاذ تھے، بہت قابل استاذ تھے، ان کا حال آگے آ رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں محنت اور سختی بہت ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی کلاس میں داخلے کے لیے طلبہ کئی سال تک اپنی باری آنے کا انتظار کرتے ہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کلاس میں آنے کے بعد بھاگتے نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا، آپ نے میری کلاس کی محنت اور سختی تو دیکھ لی، مگر ان طلبہ کے لیے میری تہجد کی دعائیں اور راتوں کا رونا نہیں دیکھا۔ پھر آگے فرمایا کہ میں تو حج اور عمرے کے موقع پر بھی اپنے شاگردوں کو نہیں بھولتا اور غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، اصل میں اس کا بنیادی تعلق خود اپنے ساتھ بھی ہے۔ ابو الاسود دؤلی نے کہا ہے، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ ہلا لنفسک کان ذا التعلیم تصف الدواء لذی السقام وذی الزنا کیما یصح به وانت سقیم ونراک تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عدیم۔ کل ملا کے اس نے شکوہ یہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اصلاً خود اس تعلیم سے اگر خالی ہیں تو یہ خطرے کی بات ہے۔ دوسروں کو دوا دینے والا اگر خود مریض ہو تو یہ بہتر نہیں ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا سزا میں حد سے باہر نکلنا اسی بنیادی خرابی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔